محترم حضرات، حضرت ابو ذر غفاری نے جب کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو اسلام قبول کرنے کے بعد 7 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ 7 باتیں کون کون سی ہیں؟ اگرچہ ان 7 باتوں کو آج ہم بھی پڑھ لیں اور سن لیں اور ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری بھی زندگی سنور جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر غفاری، آپ نے پہلی بات، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ غریبوں، مسکینوں اور فقیروں سے محبت کرنی ہے۔ محترم حضرات، یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پریکٹیکلی طور پر وہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں سے، مسکینوں سے اور فقیروں سے بے مثل و بے مثال پیار اور محبت کی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب حضور نے حضرت سعد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو دیکھا تو آپ کے ہاتھوں کے اندر کھرکھرا پن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے سعد، یہ تیرے ہاتھ کھرکھرے کیوں ہیں؟ ان کے اندر کھرکھرا پن کیوں ہے؟ حضرت سعد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، یعنی میں جو ہے ان ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ زمین کو کھود کر کے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مزدور سعد انصاری کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے سعد، جن ہاتھوں سے انسان اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے محنت اور مزدوری کرتا ہے، اللہ بھی ان ہاتھوں سے پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی ان ہاتھوں سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس مزدور سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر محبت فرمائی اور پیار کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح محترم حضرات، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 نوجوان آپس میں جھگڑنے لگے، آپس میں لڑنے لگے، اور روایات کے اندر ہے کہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ نوجوان جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا کہ یبن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، اور روایات کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جلال کی کیفیت طاری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خبردار، کالی ماں کا بیٹا ابھی کہا، پھر مت کہنا کالی ماں کے بیٹے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کریم نے مجھے 2 مائیں عطا فرمائی تھی، ایک تو جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ میری امی جان ہے، اور دوسری میری ماں حضرت ام ایمن ہے جو کہ وہ سیاہ فام تھی، جو کہ حبشی خاتون تھی۔ اس نے میری پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے، کیونکہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام ایمن کو جو ہے وہ یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ اے ام ایمن، آپ نے میرے لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرنی ہے۔ تو حضرت ام ایمن نے بے مثل و بے مثال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ ایک نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا کہ یبن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری، یہ بات ناپسند گزری۔ محترم حضرات، آج آپ اس معاشرے کا مشاہدہ کریں
اس معاشرے پر نظر ڈالیں کہ آج اس معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اور آج اس معاشرے کے اندر کتنا جھول پایا جا رہا ہے، کتنی کمزوریاں پائی جا رہی ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر محترم حضرات، آج کوئی ماں کی گالی دے رہا ہے، اور کوئی بیٹی کی گالی دے رہا ہے، کوئی بہن کی گالی دے رہا ہے، کوئی بہو کی گالی دے رہا ہے۔ آج کوئی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، آج بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، کوئی بہن کو بہن نہیں سمجھتا، کوئی بہو کو بہو نہیں سمجھتا۔ محترم حضرات یاد رکھیے، اگرچہ انسان نمازیں پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، محترم حضرات وہ ساری چیزیں، کلام الرحمن کی تلاوت کرتا ہو، وہ ساری نیکیاں، وہ اعمال صالحہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھنا جب تک وہ حقوق العباد پورے نہیں کرے گا، حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے اسے جہنم کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس حوالے سے محترم حضرات صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے، فرمایا کہ جو قیامت کے دن روزے کے ساتھ آئے گا، یعنی نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا اور زکوٰۃ بھی ہوگی، اعمال صالحہ بھی ہوں گے، پر اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ لہٰذا ان خرابیوں کی وجہ سے، ان ناپسندیدہ افعال اور ان گناہوں کی وجہ سے فرمایا کہ اس کی ساری نیکیاں ان تمام لوگوں کے حق میں دے دی جائیں گی، اور فرمایا کہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا، اور جب اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں اس نیکوکار کو، یعنی جس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، اور جس کے پاس زکوٰۃ بھی جس نے دی ہوگی، اعمال صالحہ بھی ہوں گے، ان تمام چیزوں کے باوجود اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو محترم حضرات ذرا غور کریں آپ کہ گالی دینا کتنی بری بات ہے، گالی دینا کتنا ناپسندیدہ فعل ہے، جو کہ اسلام کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اور یاد رکھیں، اگرچہ آپ اپنی ماں کو تو اپنی ماں سمجھتے ہیں، دوسرے کی ماں کو ماں نہ سمجھیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو تو اپنی بیٹی سمجھیں، آپ کہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور دوسرے کی بیٹی کو آپ بیٹی تصور نہ کریں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اپنی بہن کو تو اپنی بہن سمجھیں، اور دوسرے کی بہن کے تقدس کو آپ پامال کرتے چلے جائیں، یہ کہاں کا اصول ہے؟ محترم حضرات یاد رکھیے، بہن کو بہن سمجھنا پڑے گا، ماں کو ماں کا درجہ دینا پڑے گا، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دینا پڑے گا، بہو کو بیٹی کا درجہ دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں، بہو کو اپنے پاؤں کی جوتی مت سمجھیں، محترم حضرات اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی مقام ہے، اور خاص کر کے مستورات عورتوں کو اسلام نے عزت عطا کی ہے، اور اسلام نے عورت کو عزت کا تاج پہنایا ہے۔ دور جہالت کے اندر عورت کو پاؤں کی چپل سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے تقدس کو پامال کیا جاتا تھا، محترم حضرات ان کی عزتوں کو اچھالا جاتا تھا۔ اسلام نے تو عورت کو عزت عطا کی ہے، اس لیے اگرچہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، اور تصور یہ کریں، خیال اور نیت یہ ہو کہ مجھے یہ نماز کامیابی سے ہمکنار کرے گی، یہ روزہ کامیابی سے ہمکنار کرے گا، زکوٰۃ صدقہ خیرات کامیابیوں سے ہمکنار کرے گی، تو محترم حضرات پھر لازم اور ضروری ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر حقوق العباد بھی ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے اگرچہ اس نے حقوق اللہ ادا کیے ہوں، اور حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے اسے جہنم کا مستحق بننا پڑے گا، تو اس لیے ہمیں حقوق العباد کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس نوجوان نے خالی اتنا کہا کہ کالی ماں کے بیٹے، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور اگرچہ آج کوئی کسی کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو،
بہو کو گالی وغیرہ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کتنا ناپسند کریں گے. تو اس لیے ہمیں ان تمام خرافات سے بچنا ہے اور ان تمام برائیوں سے اپنے دامن کو صاف کرنا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں، سب سے پہلا سبق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا ہے، سب سے پہلی بات کا جو حکم ارشاد فرمایا وہ یہی حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، غریب سے، مسکین سے اور فقیروں سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا. دوسری بات محترم حضرات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، دنیا کے حوالے سے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا، تیری زندگی سمر جائے گی. اگرچہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو تیری زندگی بگڑ جائے گی، تیری ذات کے اندر ناشکری آ جائے گی. اور جب تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. چنانچہ اس حوالے سے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، آپ کا واقعہ ہمارے لیے ایک عظیم دلیل ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا تو آپ کا جوتا اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے. تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ننگے پاؤں مسجد سے باہر نکلے اور ننگے پاؤں اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں، اور راستے میں دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک شکوہ شکایت پیش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، میں تو نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، تیری حمد اور تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے مقصد سے میں گیا تھا. اے باری تعالیٰ، میں باہر نکلا تو میرا جوتا ہی غائب ہو گیا، اور ننگے پاؤں، مجھے جوتا بھی نصیب نہیں ہے، میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے جا رہا ہوں. یہ جیسے ہی دل کے اندر خیال پیدا ہوا تو تھوڑا سا آپ دور گئے تو محترم حضرات، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہے، یعنی دونوں ٹانگوں سے وہ معذور ہے، اور دونوں ٹانگوں سے وہ معذور انسان اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے زمین پر جو ہے وہ جا رہا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ، تو نے میری ٹانگوں کو سلامت رکھا، میرے پیروں کو سلامت رکھا، اور کم از کم میں ان پیروں کے ساتھ زمین پر چل کر تو جا رہا ہوں. اے اللہ، میں کسی کا محتاج تو نہیں ہوں. تو محترم حضرات، نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا تو دیکھ کر کے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو اس لیے حضور نے حضرت ابو ذر کو جو دوسری بات کا حکم ارشاد فرمایا وہ یہ کہ دنیا کے حوالے سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، زندگی سمر جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے. نمبر 3، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری بات، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، رشتوں کو توڑنا نہیں. اگرچہ کوئی رشتے کو توڑے، اے ابو ذر تو اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دینا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات کا حکم ارشاد فرمایا. چوتھی بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کبھی کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، بھکاری مت بننا. اگرچہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیا اور بھکاری بن گیا تو پھر اسی عادت پر ہی لگ جاؤ گے. فرمایا کہ کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا. چنانچہ اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کی سماعت کی نظر کروں. یہ غالباً مشکات شریف کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ضرورت مند ہوں اور میری ضرورت کو پورا کر دیجئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک مٹی کا پیالہ ہے اور میرے گھر کے اندر ایک کمبل ہے. اس ایک کمبل اور مٹی کے پیالے کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ وہ کمبل اور مٹی کا پیالہ لے کر کے آؤ.
وہ شخص اپنے گھر گئے، جا کر کے مٹی کا پیالہ کمبل لے کر کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ کمبل اور مٹی کا پیالہ کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا 1 درہم دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کے 2 درہم کے بدلے یہ مٹی اور یہ کمبل، مٹی کا پیالہ اور کمبل دے دیا جائے گا۔ اب حضور کی بارگاہ میں 2 درہم پیش کیے گئے، کمبل اور مٹی کا پیالہ خرید لیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان پیسوں سے جا کر کے ایک کلہاڑا خریدو۔ کلہاڑا خریدا گیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود اس کلہاڑے کے اندر جو ہے وہ دستہ ڈالا، اور دستہ ڈال کر کے اس شخص کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیاں کاٹ کر کے ان لکڑیوں کو بیچو، فروخت کرو۔ وہ شخص کلہاڑا لے کر کے جنگل کی طرف گیا، جا کر کے لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹ کر کے ان لکڑیوں کو بیچا۔ تو محترم حضرات، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لکڑیاں 15 درہم کی بک گئی، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے لکڑیاں کاٹی، مجھے فائدہ ہوا اس کاروبار کے اندر، 15 درہم کے اندر میں نے جو ہے یہ لکڑیاں بیچی۔ سرکار نے فرمایا کہ آدھے پیسے جا کر کے اپنے گھر بچوں کے لیے جو ہے اپنی گھر والی کو جا کر کے دو، اور آدھے پیسے دوبارہ اسی کام کے اندر لگاؤ۔ محترم حضرات، نتیجہ کیا نکلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھایا، اور حضور نے فرمایا کہ بھکاری مت بنو، ہاتھ مت پھیلاؤ، بلکہ آپ محنت کرو، کیونکہ محنت کے اندر عظمت ہے۔ نمبر 5، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سچ بات کہنا، ہمیشہ سچ بات کہنا۔ اور نمبر 6، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اللہ کے حوالے سے کبھی کسی سے ڈرنا نہیں اور حق بات کہنا۔ نمبر 7، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے یہ ایک پر نور خزانہ ہے، کثرت کے ساتھ اسے پڑھنے سے تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔